بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ اب عیسائیوں کے عقائد اور مذہب کو اس معیار پر بھی آزما کر دیکھ لو کہ ان میں بجز بوسیدہ ہڈیوں اور مردہ باتوں کے اور کیا رکھا ہے۔ بالاتفاق وہ مانتے ہیں کہ ان میں آج ایک بھی ایسا شخص نہیں جو اپنے مذہب کی صداقت اور خون مسیح کی سچائی پر اپنے نشانات کی مول لگا سکے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انجیل کے قراردادہ نشانوں کے موافق تو شاید ایماندار ہونا بھی ایک امر محال ہوگا۔ اچھا، زندہ نشانات کو تو جانے دو۔ عیسائی مذہب جو اپنے تائیدی نشانوں کے لیے مسیح کی قبر کا پتہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں قبر سے مردہ اٹھایا تھا، وہ بجوز قصوں کے اور کیا وقت رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ سلب امراض کے عجوبے جو بعض ہندو سنیاسی بھی کرتے ہیں اور اس ترقی کے زمانے میں مسمریزم والے بھی دکھاتے ہیں، آج کوئی معجزات کے رنگ میں نہیں مان سکتا، اور پیش گوئی ہی ایک ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانے میں قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیح کی جو پیش گوئیاں انجیل میں درج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، مرغ بانگ دے گا وغیرہ۔ اب ہر ایک گاؤں میں جا کر دیکھو کہ ہر وقت مرغ بانگ دیتے ہیں یا نہیں، اور قحط اور زلزلے بالکل معمولی باتیں ہیں جو آج کل کے مدبر تو ایسے بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت طوفان آئے گا اور فلاں وقت بارش ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو دیکھو کہ کس طرح پر 600 سال پہلے کہا کہ ایک آگ نکلے گی جو سبزے کو چھوڑے گی اور پتھر کو گلائے گی، اور وہ پوری ہوئی۔ اس قسم کی درخشاں پیش گوئیاں تو پیش کریں۔ میں نے 1000 روپے کے انعام کا اشتہار مسیح کے پیش گوئیوں کے لیے دیا تھا، مگر آج تک کسی عیسائی نے ثابت نہ کیا کہ مسیح کی پیش گوئیاں ثبوت کی قوت اور تعداد میں میری پیش گوئیوں سے بڑھ کر ہیں، جن کا گواہ سارا جہان ہے۔ مسیح کے معجزات جو قصص کے رنگ میں ہیں، ان میں سے کوئی فوق العادت تائید الہی کا پتہ نہیں رکھتا، جبکہ آج اس سے بڑھ کر طبی کرشمے اور عجائبات دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالاب تھا جس میں ایک وقت پر غسل کرنے والے شفا پا لیتے تھے، اور اب تک یورپ کے بعض ملکوں میں ایسے چشمے پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض چشموں یا کنووں کے پانی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے۔ تھوڑے دن ہوئے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ ایک کنویں کے پانی سے جذامی اچھے ہونے لگے۔ اب عیسائی مذہب کے کن تائیدی نشانوں کو ہم دیکھیں، پچھلوں کا یہ حال ہے اور اب کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اسی طرح پر ہی اگر مان لینا ہے تو ہندوؤں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے 33 کروڑ دیوتاؤں کو نہ مانا جائے اور پرانوں کے قصوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ دیانند نے ایک جدید طریق نکال کر ہندوؤں کے مذہب پر تو ہاتھ صاف کیا کہ رام کا نام وید میں نہیں ہے، مگر خود جو کچھ ویدوں کا خلاصہ پیش کیا وہ بھی ایک گند نکالا۔ مذہب کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں، اور اصل میں ہر مذہب کا خلاصہ ان دو ہی باتوں پر آ کر ٹھہرتا ہے، یعنی حق اللہ اور حق العباد۔ مگر ان دونوں ہی کے متعلق اس نے گند پیش کیا اور اسے وید کی تعلیم کا عطر بتایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق دو ہی ہیں، ایک خدا کے حق کہ اسے کس طرح پر مانا جائے اور کس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے، دوم بندوں کے حقوق یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی اور مواسات کرنی چاہیے۔ دیانند نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ میں پھر بتاؤں گا۔ پہلے یہ ظاہر کر دوں کہ عیسائیوں نے بھی ان دونوں اصولوں میں سخت بیہودہ پن ظاہر کیا ہے۔
حق اللہ میں تو دیکھ لیا کہ انہوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا جو موسیٰ اور دیگر راست بازوں اور پاکیزہ لوگوں پر ظاہر ہوا تھا، اور ایک عاجز انسان کو خدا بنا لیا، اور حقوق العباد کی وہ مٹی پلید کی کہ کس طرح پر وہ درست ہونے میں کسی طرح پر وہ درست ہونے میں نہیں آتی۔ انجیل کی ساری تعلیم ایک ہی طرف جھکی ہوئی ہے اور انسان کی کل قوتوں کی مربی نہیں ہو سکتی۔ اول تو کفارے کا مسئلہ مان کر پھر حقوق العباد کے اطلاف سے بچنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ مسیح کے خون نے گناہوں کے نجاست کو دور کر دیا ہے اور دھو دیا ہے، حالانکہ عام طور پر بھی خون سے کوئی نجاست دور نہیں ہو سکتی، تو پھر عیسائی بتائیں کہ وہ کون سی بات ہے جو حقیقت میں انہیں روک سکتی ہے کہ وہ دنیا میں فساد نہ کریں، اور کیوں کا یقین کریں؟ چوری کرنے، بیگانہ مال لینے، ڈاکہ زنی، خون کرنے، جھوٹی گواہی دینے پر کوئی سزا ملے گی۔ اگر باوجود کفارے پر ایمان لانے کے بھی گناہ ہی ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کفارے کے کیا معنی ہیں اور عیسائیوں نے کیا پایا۔ غرض حقوق العباد کو پوری طور پر ادا کرنے اور بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں کا مالک بنا کر بھیجا تھا، اور اس سے منشا یہی تھا کہ اپنے محل پر ہم ان قوتوں سے کام لے کر نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں۔ مگر انجیل کا سارا زور حلم اور نرمی ہی کی قوت پر ہے، حالانکہ یہ قوت بعض موقعوں پر زہر قاتل کی تاثیر رکھتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ تمدنی زندگی جو مختلف طبائع کے اختلاط اور ترکیب سے بنی ہے، اپنی ترکیب اور صورت ہی میں بالطبع یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے تمام قوا کو محل اور موقع پر استعمال کریں، لیکن انجیل محل اور موقع شناسی کو تو پسے پش ڈالتی ہے اور اندھا دھند ایک ہی امر کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دینا عملی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور کرتا مانگنے والے کو چوغا دینے والے آپ نے بھی دیکھے ہیں، اور کیا کوئی آدمی جو انجیل کی تعلیم کا عاشق ازار ہو کبھی گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شریر اور ناپکار انسان اس کی بیوی پر حملہ کرے تو وہ لڑکی بھی پیش کر دے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح پر ہم کو اپنے جسم کی صحت اور صلاحیت کے لیے ضرور ہے کہ مختلف قسم کی غذائیں موسم اور فصل کے لحاظ سے کھائیں اور مختلف قسم کے لباس پہنیں، ویسے ہی روح کی صلاحیت اور اس کی قوتوں اور خواص کے نشو و نما کے واسطے لازم ہے کہ اس قاعدے کو مد نظر رکھیں۔ جسمانی تمدن میں جس طرح پر گرم، سرد، نرم، سخت حرکت و سکون کی رعایت رکھنی ضروری ہے، اسی طرح پر روحانی صحت کے لیے مختلف قوتوں کا عطا ہونا ایسی صاف دلیل اس امر کی ہے کہ روح کی بھلائی کے لیے ان سے کام لینا ضروری ہے، اور اگر ان مختلف قوتوں سے ہم کام نہیں لیتے یا نہ لینے کی تعلیم دیتے ہیں تو ایک خدا ترس اور غیور انسان کی نگاہ میں ایسا معلم خدا کی توہین کرنے والا ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اپنے اس طریق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے یہ قوتیں لغو پیدا کی ہیں۔ پس اگر انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے تو میں آپ سے انصافاً پوچھتا ہوں کہ خدا سے ڈر کر بتائیں کہ یہ خدا کے فعل کی حد تک نہیں ہے کہ اس نے مختلف قوتیں اور استعدادیں انسان کے روح میں رکھتی ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ صرف نرمی اور علمی ہی کی قوت سے ساری قوتوں کا نشو و نما ہو سکتا ہے تو اس کی دانش مندی میں کوئی شک کرے گا، بحالے کہ خود خدا کے صفات بھی مختلف ہیں اور ان سے مختلف افعال کو صدور ہوتا ہے، اور خود کوئی عیسائی پادری ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مثلا سردی کے ایام میں بھی گرمی کے لباس سے کام لے اور دیسی غذاؤں پر گزارا کرے، یہ ساری عمر ماں ہی کا دودھ پیتا رہے، یہ بچپن ہی کے چھوٹے چھوٹے کرتے پجامے پہنا کرے۔ غرض اس قسم کی تعلیم پیش کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ اگر ایمان اور خدا کا خوف ہو، اگر نرمی حلمی کافی تھا تو پھر کیا یہ مصیبت پڑی کہ انجیل کے ماننے والوں کو دیوانی فوجداری جرائم کی سزاؤں کے لیے قانون بنانے پڑے اور سیاست اور ملک داری کے آئین کی ضرورت ہوئی؟ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیرنے والوں کو فوجوں اور پولیس کی کیا ضرورت؟ خدا کے لیے کوئی غور کرے۔ پس اس رسول نے تمام حقوق العباد پر پانی پھیر دیا ہے جبکہ ساری قوتوں ہی کا خون کر دیا۔ اب اس کے مقابل میں دیکھو کہ اسلام نے کیسی تعلیم دی اور کس طرح پر ساری قوتوں
اور طاقتوں کا تکفل فرمایا۔ اسلام نے سب سے اول یہ بتایا ہے کہ کوئی قوت اور طاقت جو انسان کو دی گئی ہے فی نفس ہی وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس کی افراط یا تفرید اور برا استعمال اسے اخلاق ذمیمہ کی ذیل میں داخل کرتا ہے، اور اس کا برمحل اور اعتدال پر استعمال ہی اخلاق ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو دوسری قوموں نے نہیں سمجھا اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر وہ کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے، لیکن جس نے عفو کیا اور اس عفو میں اصلاح بھی ہو۔ عفو کو تو ضرور رکھا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس عفو سے شریر اپنی شرارت میں بڑھے، یہ تمدن اور سیاست کے اصولوں اور انتظام میں کوئی خلل واقع ہو، بلکہ ایسے موقع پر سزا ضروری ہے۔ عفو اصلاحی کی حالت میں روا رکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تعلیم انسانی اخلاق کے متمم اور مکمل ہو سکتی ہے، یا نیرے تماچے کھانے؟ قانون قدرت بھی پکار کر اسی کی تائید کرتا ہے، اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہے تو پھر آج ساری عدالتیں بند کر دو اور 2 دن کے لیے پولیس اور پیرا اٹھا دو، تو دیکھو کہ انجیل کے ماننے سے کس قدر خون کے دریا بہتے ہیں۔ اور انجیل کی تعلیم اگر ناقص اور ادھوری نہ ہوتی تو سلاطین کو جدید قوانین کیوں بنانے پڑتے؟ غرض یہ حقوق العباد پر انجیل کی تعلیم کا اثر ہے۔ اب میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیانت نے جو وید کا خلاصہ ان دونوں اصولوں کے روح سے پیش کیا ہے وہ کیا ہے۔ حق اللہ کے متعلق تو اس نے یہ ظلم کیا ہے کہ مان لیا ہے کہ خدا کسی چیز کا بھی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ ذرات اور ارواح خود بخود ہی اس کی طرح ہیں، وہ صرف ان کا جوڑنے جاڑنے والا ہے، جس کو عربی زبان میں مؤلف کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر حق اللہ کا اطلاق اور کیا ہوگا کہ اس کی ساری صفات ہی کو اڑا دیا اور عظیم الشان صفت خالقیت کا زور سے انکار کیا گیا۔ جبکہ وہ جوڑنے جاننے والا ہی ہے، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ وہ ایک وقت مر بھی جاوے گا تو اس سے مخلوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے اسے پیدا ہی نہیں کیا تو وہ اپنے وجود کے بقا اور قیام میں قائم بذات ہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جوڑنے جاننے سے اس کا کوئی حق اور قدرت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ اجسام اور روحوں میں مختلف قوتیں اتصال اور انفصال کی بھی موجود ہیں۔ روح میں بڑی بڑی قوتیں ہیں، جیسے کشف کی قوت انسانی روح جیسی یہ قوت دکھا سکتا ہے اور کسی کا روح نہیں دکھا سکتا، مثلا گائے یا بیل کا۔ اور افسوس ہے کہ آریہ نروا کو بھی ایمان ان کی قوتوں اور خواص کے خدا کے مخلوق نہیں سمجھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اشیاء اجسام اور ارواح خود بخود قائم بذات ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں، تو وجود باری پر ان کے وجود سے کیا دلیل لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوٹا ایک قدم چل سکتا ہے، دوسرے قدم پر اس کے نہ چلنے کی کیا وجہ؟